السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پہلی قسط میں ہم اہل بیت کے علمدار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے اس سلسلے کا مقصد صرف ان کے نسب مبارک، بزرگ خاندان اور ابتدائی ماحول کو سمجھنا ہے تاکہ ہم ان کے جذبہ قربانی اور وفا کے اسباق سے استفادہ کر سکیں۔ یہ ویڈیو مکمل غیر جانبدارانہ ہے اور اس کا مقصد کسی مسلک کو فوقیت دینا نہیں بلکہ عمومی عبرت و ہدایت فراہم کرنا ہے۔ بنو ہاشم کا تعارف۔ بنو ہاشم عرب کے معزز ترین قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے نگہبان کے طور پر جانا جاتا تھا اور اس کی شجاعت، سخاوت و دیانت نے اسے ممتاز مقام عطا کیا۔ ہاشم ابن عبد مناف نے زمزم کے چشموں کے قریب فقراء کو پانی پلانے کا سلسلہ شروع کیا جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ اس خاندان کی علمی اور اخلاقی ذمہ داری نے پورے عرب معاشرے میں ایک قابل تقلید مثال قائم کی۔ قرآنی حوالہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کی عبادت اور توحید کا پیغام ہر دور میں محفوظ رکھا گیا۔ بنو ہاشم کا شجرہ اس برکت کا مظہر ہے۔ نسب مبارک اور خاندان کا تعارف۔ رسول اکرم کا مبارک نسب اسی بابرکت بنو ہاشم سے منسلک ہے۔ آپ کے والد عبداللہ اور چچا ابو طالب اسی قبیلے کی عظیم شاخ کے عظیم امتداد تھے۔ بنو ہاشم کی دیگر شاخوں میں بنو امیہ اور بنو ابس شامل تھیں، مگر علمی اور شجاعت کے معیار پر پورا قبیلہ ایک خاندان کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ قریش کی سرداری اسی ایک شینجیمرے نسب کی برکت تھی جس نے بعد میں اسلام کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ولایت نبوی اور اہل بیت۔ غدیر خم کے موقع پر رسول کریم نے فرمایا، یعنی جس کا میں سرپرست ہوں علی اس کا سرپرست ہے۔ اس فرمان نبوی نے اہل بیت کو ہر آزمائش میں ہدایت کے معیار سے نوازا۔ اسی فرمان کی روشنی میں اہل بیت نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں عدل، شجاعت اور وفا کے اعلیٰ اصول اپنائے۔ ان اقدار نے بعد میں حضرت عباس کی شخصیت کو جلا بخشی اور انہیں اہل بیت کے خدمتگار قلمداد کیا۔ حضرت علی اور بی بی امو البنے کا کردار۔ حضرت الرسول اکرم کے چچا زاد بھائی اور داماد علم و شجاعت کے پرتاثیر ماڈل تھے۔ جنگ بدر، احد اور خیبر میں ان کی بہادری کے قصے آج بھی اہل سنت و اہل تشیع دونوں میں یکساں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی عدل و حکمت نے اہل بیت کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ بی بی امو البنے، اصل نام فاطمہ بنت حزام، نے اہل بیت کے لیے بے مثال وفا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ خیبر کے بعد گھر لوٹ کر انہوں نے فرمایا، میری اولاد میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مگر میں اہل بیت کے لیے انہیں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ان کے اس جذبہ سے امت نے اہل بیت کے اندر اتحاد و محبت کو مزید مستحکم کیا اور باعث رحمت قرار پایا۔ ولادت حضرت عباس اور القاب۔ مدینہ منورہ میں حضرت عباس کی ولادت کے وقت اہل بیت نے خوشی میں چراغ جلائے۔ حضور نے ان کی پیدائش پر مبارک ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ ان کو اہل بیت کے لیے سایہ بننے والا، سچی وفاداری اور شجاعت کا پیکر بنا دے۔ انہیں پہلے اوسقاء کا لقب ملا کیونکہ آپ پیاسوں کو پانی پلانے کی مثال تھے۔ پھر آپ نے کربلا میں علم برداری کے باعث علمدار کا لقب پایا جو حق و حقیقت کے علم کو بلند رکھنے کی علامت ہے۔ القاب کے معنی اور سبق۔ سقاء سے مراد ہے پانی پلانے والا جو دوسروں کے پیاسے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ حضرت عباس نے کربلا میں قوم کے لیے آخری قطرے تک پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ علمدار اسے مراد ہے پرچم اٹھانے والا جو سچائی و عدل کے علم کو سربلند رکھتا ہے۔ یہ لقب آپ کی بے مثال وفا اور شجاعت کی علامت ہے۔ یہ القاب ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدمت اور وفا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں خدمت، خلق اور سچائی کے علم کو بلند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاندانی اقدار اور عملی سبق۔ اہل بیت کے گھرانے میں تعاون، احترام و محبت کے اصول جڑوں میں شامل تھے۔ بزرگوں کا حق، بہن بھائیوں میں بھائی چارے اور خاندان کے فکری و عملی اتحاد کی تربیت اہم تھی۔ آج کے دور میں ہمیں اہل بیت کے اسباق سے سیکھنا ہے۔ اپنے خاندان میں شفقت اور تعاون کیسے بڑھائیں، مشکل وقت میں صبر اور ایمان کو کیسے پروان چڑھائیں۔ اختتامیہ۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی قسط کا عنوان ہوگا نشو و نما کا سفر، حضرت عباس کی تربیت۔